السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیر یراہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یراہ۔ صلوات بھی اللہ تعالی ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ہماری نیکی کا ذرہ بھی خدا ہمیں دکھا دے گا۔ کتنی خوشی ہوگی ہمیں اس وقت کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا ذرہ بھی بتا دے گا کہ دیکھو تم نے یہ نیکی کی، اس کا یہ اجر ہے، تم نے یہ نیکی کی، اس کا یہ اجر ہے۔ اور جو بڑے بڑے اجر ہیں ان کا تو کیا کہنے، جیسے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، نماز ہائے واجبات کو ادا کرنا، والدین کو محبت سے دیکھنا، ان کا احترام کرنا، رزق حلال کھانا، حرام سے رکنا، لوگوں سے خوش اخلاقی سے بولنا، یہ کتنے بڑے بڑے عظیم الشان کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں، انعام کے طور پر دے رکھی ہے۔ اب ہماری غفلت ہے کہ ہم ان کاموں پر، بہرحال یہیں پر میں رکتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائیوں سے مکمل منع رکنے کے لیے کتنے اچھے انداز سے فرمان دے رکھے ہیں کہ دیکھو تمہاری برائی کا ذرہ بھی تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ یقین کریں کہ اگر ہم ذرہ بھی دیکھیں گے تو ہمیں شرمندگی ہوگی۔ اے کاش خدا ہم پر رحم کرتا، یہ ہم پر ہمیشہ ہم خدا کے لیے نیکی کرتے رہتے۔ میں یہاں پر چاہتا ہوں میرے بہن بھائیوں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کوئی چیز اچھی ہوتی تو یہاں سے انبیاء نہ جاتے، اور سب سے بڑے جو سید الانبیاء ہیں محمد مصطفیٰ کبھی دنیا سے جانے کی بات نہ کرتے۔ کتنی سی عمر میں، 63 سال میں چلے گئے، چھوٹی سی عمر میں، لیکن کام وہ کیے ہیں کہ جو بلند و بالا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا کے پیچھے چلنے کی، آپ کی اطاعت کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے۔ کبھی رسول خدا نے ہمیں نفرت کی باتیں نہیں سکھائیں، ہمیں ہمیشہ نیکی کی باتیں سکھائی ہیں۔ یہاں پر میں وہ نیکی کی باتوں میں جو آپ کے سب سے عظیم الشان شاگرد ہیں علی مرتضیٰ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ علی مرتضیٰ کس قدر رسول خدا کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ یہ ہمارے لیے اللہ نے جو کہا ہے نمونہ زندگی ہے رسول خدا، ہمیں زندگی کا راستہ گزرنے کے لیے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا کے مکمل فرامین پر عمل چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑا انقلاب ہے، یہ سب سے بڑا انقلاب میرے بہن بھائیوں یہی ہے کہ ہم رسول خدا کی زندگی پر چلے۔ کبھی انہوں نے تفرقہ بازی کی باتیں نہیں، کبھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ فلاں کام میں آپ کو جو ہے تکبر کے کاموں سے آپ کو بلندی ملے گی۔ ہمیشہ عاجزی سکھائی ہے، تواضع سکھایا ہے، اور خود رسول خدا نے تواضع کے ساتھ زندگی بسر کی ہے۔ مولا مشکل کشا کا جو واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کے وزیر خزانہ علی ابن ابی رافع تھے۔ علی ابن ابی رافع کے پاس بصرہ سے
مال غنیمت میں جیسے بھی ہے وہ ایک مروارید کا ہار آ جاتا ہے، سچے موتیوں کا ہار آ جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی غالباً جن کو بہرحال میں نام نہیں لیتا، بس مولا مشکل کشا کی ایک بیٹیوں میں سے علم ہوتا ہے تو وہ کسی کو بھیج کر ابو علی ابن ابی رافع سے کہتی ہیں کہ وہ تمہارے پاس ہار آیا ہوا ہے تو وہ مجھ کو صرف 2-3 دن کے لیے آریہ ادھار دے دیا جائے، میں واپس لوٹا دوں گی۔ ہے یہ سن کر میں تمام باتیں چھوڑتا ہوں، جو مقصد کی بات ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہار تاکہ عید کے موقع پر وہ میں ہار پہن سکوں۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی رافع ہم وہ ہار جو ہے آپ کی بیٹی کو، مولا مشکل کشا کی بیٹی کو دے دیتی ہیں۔ جب مولا مشکل کشا نے اپنی بیٹی کے گلے میں یہ ہار دیکھا، پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا؟ تو آپ نے تمام واقعہ کیا سنایا۔ آپ نے اسی وقت علی ابن ابی رافع کو طلب کیا اور کہنے کے بعد کہا کہ تم نے کس کی اجازت سے یہ خیانت کی ہے؟ کہا کہ قبلہ وہ ادھار مانگا تھا، میں نے ادھار کے طور پر دیا ہے۔ کہا کہ خبردار، مال بیت المال کے مال سے تم یہ بھی نہیں کر سکتے، اور دیکھو میں تمہیں تنبیہ دے رہا ہوں، اگر آئندہ تم نے یہ کام کیا تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اور پھر اپنی بیٹی کو وہ اس انداز سے سمجھاتی ہیں کہ میری بیٹی، کیا امت کی بیٹیوں نے ایسے ہار پہنے ہوئے ہیں؟ بالخصوص نام لیا آپ نے مہاجرین کا، کہا کہ جب مہاجرین کے گلے میں ایسے ہار نہیں ہے تو نے ایسے کیوں ہار لیا؟ تو کہا کہ بابا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، میں نے تو امانت کے طور پر لیا ہے، میں واپس کر دوں گی۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جو مال بیت المال کا ہو وہ میری اجازت کے بغیر، کہنے سے مراد یہ، نہیں لے سکتے۔ بس مختصر ایک اور واقعہ آپ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، سلوا بھیج دیجیے۔ اللہم صلی محمد محمد۔ مسلمانوں کے خلیفہ ہارون رشید کو کون نہیں پہچانتا؟ ان کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹا قاسم موتمن تھا۔ قاسم موتمن جو ہے وہ مال دنیا سے ہمیشہ دور تھا، خدا کی عبادت میں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا تھا اور سادگی سے وہ زندگی گزارتا تھا۔ تو ایک محفل میں ہارون رشید کے پاس ایک اس کے جو مصاحب نے ہنسنا مسکرانا شروع کر دیا۔ کہا کہ کیوں مسکرائے ہو؟ کہا کہ میں تعجب کرتا ہوں، آپ کی یہ شان و شوکت ہے، آپ اتنے بڑے ہیں، لیکن آپ کا جو یہ بیٹا ہے قاسم بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کے اندر شہزادوں جیسے، سلاطین جیسے بچوں کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں اس پر ہنسا ہوں۔ بس یہ سننا تھا تو ہارون رشید نے یقیناً اس کو سمجھانے کے لیے اپنے مصاحب سے کہا کہ در حقیقت میں نے اپنے بیٹی کی طرف توجہ نہیں دی، شاید اس بنا پر ایسا ہے، میں اس کو ابھی سمجھاتا ہوں۔ اس کو پاس بلا کر سمجھایا کچھ عرصے کے بعد، اور کہا کہ بیٹے یہ زندگی ٹھیک نہیں ہے، ایسے رہا کرو، ایسے رہا کرو۔ اب میں تمہاری زندگی کے لیے تمہیں مصر کی ولایت، مصر کی حکومت کا تمہیں عہدہ دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ ابھی تمہارے نام پر یہ لکھ دیا جائے۔ لیکن آپ کے اس قاسم بیٹے نے کہا، ہارون رشید کے بیٹے نے کہا کہ بابا میرے اور بھی بھائی ہیں، آپ ان کو دے دیں، مجھے ان چیزوں سے دور رکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر اسی طرح چلتا رہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیاوی محبت نہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے راستے پر چلے، جو بزرگان دین ہیں ان کے راستے پر چلے۔ لیکن ہارون رشید نہیں مانتا اور اپنے بیٹوں کو منا لیتا ہے۔ جب اس کے بیٹوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ مجھ کو مصر کی حکمرانی لکھ دی گئی ہے، اب وہ آپس میں سوچتا ہے کہ کیا کروں، وہ انتہائی اللہ پریشان ہوتا ہے، تو وہ راتوں رات محل سے غائب ہو جاتا ہے۔
اب جب खोजियों ने उस वक्त निशानी देखकर, पैरों की निशानी देख कर पहचान लिया करते थे, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो दजला की तरफ गया है, और दजला से कहाँ चला गया ये हमें इल्म नहीं। अब इधर कासिम की बात सुने। कासिम जो है बसरा में पहुंच जाता है और अपनी ज़िंदगी आम तरीके से सादगी से गुजारना कर शुरू कर देता है। अपने पास एक कसी या कुदार रख लेता है और एक टोकरी रख लेता है, और वहीं पर बैठकर मजदूरी की तलाश में, रिज़्क़ की तलाश में वो कुरान पाक की भी तलाश करता है। एक शख्स अब्दुल्ला बसरी, उसके घर की दीवार टूटी होती है, कहा कि दीवार के लिए किसी मजदूर को बुलाऊं, तो वो नाशनास था, तो उसके पास पहुंचता है, कहा कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम मेहनती भी हो और खुदा को मानने वाले भी हो, क्या तुम काम करोगे? उसने कहा क्यों नहीं, खुदा ने ये ज़िंदगी हमें इसलिए दी है कि हम इससे रिज़्क़ हलाल कमाएं बस। तो वो उसके साथ चला, तय की पहले मुझे मजदूरी तय की जाए, कहा कि तुझको मैं इतने 1 दिरहम दूंगा, 1 दिरहम। लेकिन जब वो पहुंचकर काम करता है तो वो 2 आदमियों के बराबर काम करता है। ये देखकर अब्दुल्ला बसरी कहता है कि मैंने चाहा कि उसको 2 बराबर उसकी मेहनत दे दी जाए, लेकिन वो 2 बराबर मेहनत पर नहीं माना। कहा कि जो मैंने तुझसे वादा लिया था कि मेरी मजदूरी क्या है, बस 1 दिरहम चाहिए, मुझे 1 दिरहम से ज़्यादा नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने भी दुनिया में रहना है, अल्लाह ताला से हलाल मांगा करें। हराम रिज़्क़ जो है, यहाँ पर ये हराम नहीं, उसको तो इनाम दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो इनकार कर रहा है। लेकिन हराम रिज़्क़ को कोबरा सांप से ज़्यादा खतरनाक समझें आप। कोबरा सांप से तो आदमी बच जाता है, बचने का इम्कान आता है, लेकिन हराम से नहीं बच सकता, नस्लें की नस्लें तबाह हो जाती हैं। बहरहाल ये आदमी जाता है, उसको अपने साथ ले आता है, देखता है कि दीवार अभी मुकम्मल नहीं हुई, तो उसका फिर दोबारा अगले दिन पहुंचता है कि तुम किस जगह पर होते हो, तो उसने अपना पता नहीं बताया था, तो उसी जगह पर पहुंचता है, लोगों से पूछता है कि यहाँ पर एक शख्स था, वो कहाँ गया? कहा कि वो सिर्फ शंबे के शंबे यानी कि हफ्ते के हफ्ते आता है और 6 दिन खुदा की इबादत में मशरूफ रहता है, खुदा के लिए काम करता रहता है। किसका बेटा है? खलीफा मुस्लिमीन का। लेकिन उसके सामने दुनिया क्या है, इसका नतीजा आपके सामने निकलेगा। अल्लाह अकबर। बस वो शंबे का हफ्ते का इंतज़ार करता है, हफ्ते को फिर उसको ले जाता है, फिर वो इसी तरह बहुत मेहनत करता है। जब वो तीसरे हफ्ते दीवार मुकम्मल नहीं होती, जब वो तीसरे हफ्ते जाता है तलाश करने के लिए, तो पता चलता है कि वो 2-3 दिन से है यहाँ पर भी नहीं आया और 2-3 दिन से दोस्तों से भी मिला। आखिर उसका पता पूछा, जब पता पूछा उसके पता पर पहुँचा तो वो मरीज़ था। जब मरीज़ था तो अल्लाह अकबर, उस वक्त वो आता है कि तुम मुझे पहचान गया, वो गशी की हालत में था या गुनूर की हालत, कौन हो तुम? क्या जहाँ तुमने 2 हफ्ते काम किया है, मैं तेरी तलाश में यहाँ पर आया हूँ और मेरा नाम अब्दुल्ला बसरी है। हाँ, मैं पहचान गया हूँ। ये कहने के बाद फिर उसको कहता है, अच्छा तुम भी मुझे पहचानती हो कि मेरा नाम क्या है? क्या नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता सर, ये देखता हूँ कि आप नेक आदमी हैं। कहा कि मैं दर हकीकत तुम्हारे खलीफा हारून रशीद का बेटा कासिम मोतमन हूँ। भाई ये सुनना था तो अब्दुल्ला बसरी कहता है कि मैं काम किया कि मैंने खलीफा के बेटे से ये काम लिया। कहा मत घबराओ, मैं चाहता हूँ वो ज़िंदगी सादगी से गुजारूँ। मैं देखो अब मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के आखिरी वक्त आ गए, तो मैंने सोचा कि तुझे अपना नाम बता दूँ। अपने अंगूठी निकालता है, कहा ये अंगूठी तुम जाना बगदाद में, मेरा बाबा जो है मसलन 4 शंबे को बुध को है आम लोगों से मिलता है, मेरी अंगूठी दिखा देना और मेरे बाबा से कहना कि देखो माले दुनिया से मुझे कोई मोहब्बत नहीं थी, मुझे इस शाही अंगूठी से भी कोई मोहब्बत नहीं है। इस अंगूठी को ले, जिस तरह तू दुनिया का माल जमा कर रहा है इसको भी उसी में तू शामिल कर दे, मुझे दुनिया का माल कोई नहीं। इतने में तवज्जो, इतने में वो उठने की कोशिश करता है, क्या वो उठ नहीं सकता। फिर दोबारा उठने की कोशिश करता है, फिर नहीं वो उठ सकता। तीसरी मरतबा वो कहता है कि मेरा बाजू पकड़ लो,
مجھے بازو پکڑ لو، میرے آقا، میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے، میرے آقا میرے مولا علی ابن ابی طالب تشریف لے آئے۔ کہا کہ اتنا کہا اس کی روح اس کی جسم سے پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بہن بھائیوں، بادشاہ کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، سید کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، وزیر اعظم کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے، کسی مالدار کا بیٹا ہونا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ اس کے اندر کردار ہو۔ دنیا فانی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، ورنہ اگر دنیا اچھی ہوتی تو مولا مشکل کشا کبھی دنیا سے نہ جاتے۔ اگر دنیا اچھی ہوتی تو مولا حسین علی اصغر کو کبھی شہید نہ کراتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہی ہمیں دنیا میں ایسا رکھ جیسے تو چاہتا ہے، اور ہمیں رزق حلال میں معلومات فرما، اور ہمیں اپنے بارے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آقا مولا امام زمان کا جل ظہور فرما، اور جو جو اس مجلس کے بانی ہیں، جو جو اس مجلس کے لیے انتظامات کرنے والے ہیں، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔